الحمد لله الذي أهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اس مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے اس مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے جس خون سے قومیں بنتی ہیں اس خون کا سودا کون کرے جس دھج سے جو کوئی مقتل میں گیا جس دھج سے جو کوئی مقتل میں گیا اس دھج کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ جان تو آنی جانی ہے مگر اس جان کا کوئی اعتبار نہیں ہے محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے ذمے جو ساتھیوں نے موضوع لگایا وہ شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ اسی پر گفتگو کروں گا ضمناً ایک بات تاکہ یہ سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء والی بطحا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا شیمہ دبیر بدر منیر سراج منیر سیدنا محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے اور لقب دیے ان میں سے ایک لقب دیا لسان اللہ کہ عمر بولتا زمین پر ہے اللہ اس کی تائید میں قرآن نازل کر دیتے ہیں ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا عمر دل میں سوچتا ہے زبان پر الفاظ آتے ہیں اللہ اس کی تائید میں قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے توجہ کرنی ہے عمر بولتا گیا قرآن بنتا گیا توجہ آج فاروق اعظم ہیں صبح کی نماز ہے سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی نماز کے بعد اپنے معمول سے ہٹ کے آج سیدنا فاروق اعظم نے بلند آواز سے دعا فرمائی صحابہ آمین کہہ رہے ہیں فاروق اعظم کی عادت شریفہ جو اکثر طور پر نماز کے بعد
آہستہ آواز میں دعا کیا کرتے، آج تھوڑی بلند آواز سے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں بہت زیادہ بلند آواز سے سیدنا فاروق اعظم نے دعا فرمائی۔ وہ دعا کی الفاظ سنانے لگا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے دعا کی، فرما اللہم انی اسألک شہادت فی بلد حبیبک، اور میرا پالنے والا اللہ، آج میں عمر ہاتھ پھیلا کے دامن بچھا کے اللہ تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اللہم انی اسألک شہادت فی بلد حبیبک، اور میرا پالنے والا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، پر دینا مدینے کے اندر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آمین بھی کہہ رہے ہیں، پر سوچ رہے ہیں آج عمر کس انداز میں دعا کر رہا ہے، مدینہ ہو شہادت کی موت ہو، شہید تو بندہ تب ہوتا ہے جب دشمن حملہ کرے، وجود کے ٹکڑے ہو جائیں، تلوار چلے، تیر چلے، نیزے چلے، چھرے چلے۔ مدینہ تو امن کا شہر ہے، یہاں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر عمر اتنے تک صرف دعا کرتے اللہ شہادت کی موت دے، بات سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اگلے جملے اللہ موت بھی ہو، شہادت بھی ہو، پر ہو بھی مدینے کے اندر۔ توجہ میں اپنے ذوق کے اندر ایک موتی دینے لگا ہوں، قدیمی مسجد کے اندر آنے والوں، اگر ایمان منور ہو جائے، روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ عمر نے دعا کی اللہ شہادت دے، مدینے میں دے۔ رب نے کہا ہوگا عمر تو دنیا میں میرے پیغمبر کے سامنے جب بولتا میں تیری تائید میں قرآن بنا دیتا، آج تو نے دعا کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا میں رد کروں؟ عمر تو نے اپنی وسعت کے مطابق مانگا، میں اللہ اپنی رحمت کے مطابق دے رہا ہوں۔ اللہ سمجھ نہیں آئی، رب کائنات نے فرمایا عمر تو نے شہادت مانگی، مدینے میں مانگی، دو دعائیں تو نے کی ہے، میں اللہ اس کو 4 بنا کے دے رہا ہوں۔ شہادت بھی ہوگی، مدینے میں بھی ہوگی، مصلی رسول پر بھی ہوگی، مسجد نبوی میں بھی ہوگی۔ توجہ ایمان والے، توجہ صرف ہوں سبحان اللہ سو ٹائم بالکل تھوڑے ہم نے اصول بنایا ہے وقت کی پابندی کا، انشاءاللہ ٹھیک ادھے گھنٹے تے تھوڑی جان چھوڑ دیتا ہوں، صرف سبحان اللہ ہونا دے ویسو، نعرہ مارن دی ضرورت نہیں، میں آپ مارسا آخر جلے تم سارے چلے ویسو، اچھی ایک باری سبحان اللہ چھوڑو۔ توجہ کریے، توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 26 ذی الحجہ، ایک روایت کے مطابق 27 ذی الحجہ، سیدنا فاروق اعظم آئے، مصلی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، صبح کی نماز ہے، عمر کی دعا رنگ لا رہی ہے۔ توجہ ایمان والے، سیدنا فاروق اعظم نماز کے لیے آئے ہیں، پیچھے علی المرتضی بھی کھڑے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی کھڑے ہیں، توجہ کرنی ہے، حسن و حسین بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی یہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، کئی دن سے اس نے چھرے کو زہر میں ڈبویا ہوا ہے، زہر آلود کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ وہ
مجوسی ہے جو مولانا عبدالباسط صاحب فرما رہے تھے عبداللہ بن سبا کی ذریت، عبداللہ بن سبا کے ٹولے کا رہنے والا. توجہ توجہ ایمان والے، فاروق اعظم کو پتا کوئی نہیں، علی المرتضی کو پتا کوئی نہیں، جلیل القدر صحابہ کو پتا کوئی نہیں. یہ محراب میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. 26 ذوالحجہ ہے، صبح کی نماز ہے. سیدنا فاروق اعظم بدھ کا دن ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہی، تکبیر تحریمہ شروع ہو گئی. آپ نے ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی ہے. آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد اگلی سورت کی تلاوت کر دی ہے. توجہ، عمر کی زبان ہے، رب کا قرآن ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عمر یہاں پہنچے، یہ مجوسی نکلا ہے. اس نے زور سے وار کیا، اتنا زور سے وار کیا ہے آنکھیں کٹ چکی ہے. ایک سائڈ سے لگا، دوسری سائڈ سے چھرا نکل گیا ہے، خون آلود ہو گئے ہیں. فاروق اعظم سفید داڑھی ہے، عمر کا تقاضا ہے. اس نے دوسرا وار کیا، عمر نے نماز نہیں توڑی، نماز میں کھڑے ہیں. جب اس بے ایمان نے تیسرا وار کیا ہے، عمر نے ہاتھ سے سیدنا عبد الرحمن کو پکڑا. فرمایا عبد الرحمن میری جان کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کی نماز مکمل کرنا. عبد الرحمن آئیے نماز پڑھائیے، میں عمر شہید ہو رہا ہوں. شہادت، توجہ توجہ، شہادت کا مال ہے، شہادت رب کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. شہادت رتبے بلند کرنے والی چیز ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا عبد الرحمن نماز میں خلل نہ آئے، اللہ کی نماز مکمل کیجئے. میرے پیغمبر کی زبان مبارک پہ بھی یہی الفاظ ہوا کرتے. فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ. توجہ، آپ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکے، آپ کا وجود اطہر زمین پہ آ گیا ہے، مصلی رسول پہ آ گیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کا مصلی عمر کے خون سے رنگین ہو چکا ہے. میرے نبی کی مسجد نبوی عمر کے خون سے رنگین ہو گئی ہے. میرے پیغمبر کا محراب آج عمر کے خون سے رنگین ہو گیا ہے. سیدنا عبد الرحمن نے نماز مکمل کی ہے. توجہ توجہ ایمان والے ہو، ادھر یہ مجوسی نکلنے لگا ہے. صحابہ کی صفیں ہیں، کوئی میری اور آپ کی طرح تو نہیں ہے. اس مجوسی کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. ابو لولو فیروز کو اس نے صحابہ کو چھرے مارنے شروع کیے. سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے نے چادر کے ذریعے اس بے ایمان کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا. اس بے ایمان نے پھر اپنے آپ کو چھرے مارنے شروع کیے. سیدنا فاروق اعظم پہ نیم کشی تاری ہوئی، نیم بے ہوشی تاری ہوئی، اٹھا کے گھر لے کر گئے ہیں. جب ہوش آیا پہلا ایک سوال تھا، پہلی بات تھی فرمایا بتلاؤ
کرنے والا کون تھا؟ سیدنا علی حق ولی شیر خدا اسد اللہ الغالب ان کی زبان پہ آیا، فرمایا عمر خوش ہو جائیے، عمر مبارک ہو، آپ پہ حملہ کرنے والا مجوسی بے ایمان تھا، آپ پہ حملہ کرنے والا رافضی بے ایمان تھا، آپ پہ حملہ کرنے والا ایک کافر تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، آج چلتے شیطان راستہ بدل دیا کرتا، آج یہ بے ایمان نے چھپ کر حملہ کیا ہے، توجہ وجود سارا کٹا ہوا ہے، خون میں لذت ہے۔ سیدنا علی المرتضی بیٹھے ہیں، عمر نے ہاتھ جوڑے، فرمایا علی جی، فرمایا میری ایک آرزو ہے، میری تمنا ہے، اپنے لخت جگر نور نظر اپنے پھولوں کو حسن و حسین کو میرے پاس بھیج دینا۔ علی میں ان سے اپنا کوئی کام نہیں کرواؤں گا، علی میں اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلا رہا، میرا دل کرتا ہے میرا آخری وقت ہو، ایک طرف میرا حسن بیٹھا ہو، ایک طرف تیرا حسین بیٹھا ہو، یوں نظر کروں حسن کی طرف حسن نظر آئے، یوں نظر کروں حسین نظر آئے۔ توجہ یہ محبت کا عالم ہے۔ اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں، حسن و حسین جب آئے، سیدنا فاروق اعظم نے زور سے انہیں پکڑا، سینے کے ساتھ لگایا۔ حدیث میں آتا ہے، توجہ توجہ، فرمایا ضمھا ویشمھا، جلدی جلدی پکڑا بھی صحیح اور سونگا بھی صحیح۔ کسی سائل نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، عمر خیریت تو ہے؟ پاکنا سمجھ آیا، سینے کے ساتھ لگانا سمجھ آیا، ماتھے پر بوسہ دینا سمجھ آیا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی سونگتے کیوں؟ عمر نے جواب دیا، فرمایا میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب کو دیکھا تھا، میرے آقا بھی حسن و حسین کو سونگ رہے تھے، میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ آپ نے آقا نے جواب دیا، فرمایا ہما ریحانۃ یا بن الدنیا، او کائنات والو، اللہ نے میرے وجود کو معطر بنایا، میرے وجود میرے پسینے کو خوشبو میں بدل دیا، پر جب میرا دل کرتا ہے میں کوئی چمیلی کا پھول سونگ لوں، جب میرا دل کرتا ہے میں کوئی گلاب کا پھول سونگ لوں، اس وقت اللہ نے فرمایا سونا یہ دو پھول ہیں جن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا 26 ذوالحجہ، 27 آئی، 28 آئی، وقت کی قلت کی وجہ سے ایک ایک دن پر توجہ نہیں تذکرہ کر رہا، توجہ کرنی ہے۔ 29 ذوالحجہ ہے، منگل کا دن ہے، 29 ذوالحجہ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بھی تشریف فرمائے، سیدنا حسن و حسین بھی تشریف فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آج رات میرے بابا کی کیفیت کچھ بدلی ہوئی ہے، انداز کچھ بدلا ہوا ہے، امام الانبیاء کے یہ سچے غلام آج انداز کچھ بدلا ہے، نحیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، صبح ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جی، فرمایا دل کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے میری زندگی ختم ہونے کے قریب آ گئی ہے، شاید میں تمہاری اندر زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکوں، عبداللہ ذرا مہربانی کرنا، علی کو بھی بلا کے آ، عبد الرحمن کو بھی بلا کے آ، عثمان کو بھی بلا کے آ، طلحہ و زبیر کو بھی بلا کے آ۔ صحابہ کے کرام قریب آئے، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا صاحب میرے پیغمبر کے دیوانے ہو، گوارے نا
میں نے آخری وقت کے اندر بھی پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں نے آخری وقت بھی نبی کے گھرانے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ شہزادے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر اتنی نکاحت ہوئی، کمزوری طاری ہے، آپ پر پھر غشی طاری ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، آپ نے فرمایا عبداللہ جی، فرمایا جائیے نا ذرا، جا کر آپ ذرا پتہ کرائیے میری ماں سے، امی عائشہ سے، اور کہنا آج میرے باپا نے امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں بھیجا، آج بھیجا ہے آپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے۔ اماں اگر اجازت ہو، میرا دل کرتا ہے میں روضہ رسول میں دفن ہو جاؤں۔ توجہ، عبداللہ گئے، میری ماں کو جب یہ خبر دی، میری ماں کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ میری ماں نے رو کر کہا، فرمایا عبداللہ جا، میں نے اپنے لیے یہ جگہ رکھی تھی دفن ہونے کے لیے، میرے بیٹے نے جب یہ آرزو کر دیا ہے، میرا بیٹا تو وہ ہے، یہ عمر زمین پہ بولے رب آسمان سے قرآن نازل کر دے۔ آج عمر کی خواہش کس طرح عائشہ پورا نہ کرے، اسے کہو میری طرف سے اجازت ہے، میں نے اجازت دے دی ہے۔ توجہ توجہ، اتوار کی رات ہے، ہفتے کا دن ہے، توجہ کرنی ہے۔ اوپر سے چاند نظر آ گیا ہے محرم الحرام کا، اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ سچا غلام۔ ادھر سے عبداللہ بن عمر آئے، آ کے کہا ابا جی اماں نے اجازت دے دی ہے، علی المرتضی بھی موجود ہیں، حسن و حسین بھی موجود ہیں، طلحہ و زبیر بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان بھی موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ فرمایا عبداللہ جی ابا جی، فرمایا ذرا مجھے بٹھائیے، میں سجدہ دینے لگا ہوں، میرا دل کرتا ہے جب میرا سر سجدے میں ہو اس وقت اللہ میری روح نکالنے کا حکم کر دے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ۔ او کائنات والے ہو، اللہ کو سب سے زیادہ بندہ اس وقت قریب ہوتا ہے جس وقت اس کا سر سجدے کے اندر ہو۔ میرا دل کرتا ہے سر میرا سجدے میں ہو، روح میری نکل جائے۔ فاروق اعظم کو بٹھایا، آپ سجدے میں چلے گئے، اوپر سے آرڈر آیا اسرائیل جی یا رب جلیل جا میرے پیارے کا روح نکال کے آ۔ کمال کی رات ہے، محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے، عشاء کی نماز صحابہ پڑھ کے آ چکے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ توجہ توجہ، صبح کا دن ہے، صبح یکم محرم الحرام ہے، سیدنا فاروق اعظم کو دفن کرنے کے لیے آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، آپ کا جنازہ پڑھایا، آپ کو قبر میں روضہ رسول میں دفن کرنے لگے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صحابہ مٹی بھی ڈال رہے ہیں اور زبان پہ سے یہ جملہ بھی ہے، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا کائنات والو، جب یہ جملے پڑھ رہے تھے قرآن کی آیت، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بڑے رشک کے اندر آ گیا۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں جس مٹی سے جو بنا ہے اسی مٹی میں وہ دفن ہوگا۔ میں نے کہا عمر کتنا خوش نصیب ہے، بنا بھی اس مٹی سے ہے، آج دفن بھی روضہ رسول والی مٹی میں ہو رہا ہے۔ میرے کاندھے پر کسی نے آگے ہاتھ رکھا، کہنے لگا عمر کامیاب ہو گیا ہے، ابو بکر بھی کامیاب ہو گیا، عمر تو بھی کامیاب ہو گیا۔ عمر میرا دل کرتا تھا اس جگہ میں دفن ہوتا، اور عمر کیسے میں ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنی زندگی میں اپنے محبوب کی زندگی میں سنا، میرے آقا فرماتے تھے میں آ رہا ہوں
بکر بھی ہے، میرے ساتھ عمر بھی ہے، میں جا رہا ہوں میرے ساتھ ابو بکر بھی ہے، میرے ساتھ عمر بھی ہے، میں کھڑا ہوا ہوں میرے ساتھ ابو بکر بھی ہے، میرے ساتھ عمر بھی ہے۔ آقا نے فرمایا کل قیامت والے دن جب میں اپنی قبر مبارک سے نکلوں گا، دائیں میرے ابو بکر ہوگا، بائیں میرے عمر ہوگا۔ میں جب حوض کوثر پہ ہوں گا، ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ جب میں میزان پہ ہوں گا، ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ عمر میں تجھے کیسے جگہ سے علیحدہ کر سکتا تھا؟ عمر تو کتنا خوش نصیب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، علی سارو قطار رو بھی رہے ہیں، اور یہی جملے علی المرتضیٰ بھی فرما رہے ہیں۔ فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ توجہ کرنی ہے، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ روزانہ نئے نئے فتنے شروع ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے کورا، اور میں بڑے چیلنج سے یہ بات کرنے لگا ہوں، جو قرآن 3 منٹ رہتے ہیں انشاءاللہ ان 3 منٹوں میں ختم کروں گا، جو قرآن و سنت سے کورا صرف اور صرف چند اردو کی کتابیں پڑھا ہوا اپنے آپ کو محقق کہلوائے اور قرآن و سنت کی مخالفت کرے، یاد رکھنا یہ خود بھی گمراہ تو ہے ہی ہے، باقیوں کو بھی گمراہ کر کے جا رہا ہے۔ اب میں اس کا الحمدللہ شروع کر دیا اس کا آپریشن۔ کل میں اس کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ آج ہی میرے خیال میں اس کا اپلوڈ میرا اس چینل پہ بھی ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا لیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، کہ قرآن کے 30 پارے ہیں ہی نہیں، جیڑا بےایمان قرآن، اور اگلی بات وہ کرتا ہے، اگلی بات کہتا ہے اس میں بہت بڑی قباحتیں ہیں۔ میں دلائل سے دکھا سکتا ہوں، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، یہ آپ کے دور کا نہیں ہے، جہلم کا بےایمان بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا قرآن میں قباحتیں ہیں، ایمان سے بتلائی۔ نوجوانوں سے کہنے لگا ہوں جو کہے قرآن میں قباحتیں ہیں وہ بندہ مسلمان ہے، فتویٰ آپ سے لینے لگا ہوں، وہ بندہ مسلمان ہے۔ ایک ایک قباحت اگر اس کی چیک کرنی ہو تو میرے اس پہ چینل بھی چیک کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کی ضمن میں جو میرے ذمہ موضوع ہے، اور میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 1 محرم الحرام کو، اور یہ بےایمان اس کا انکاری ہے، کہتا ہے جی 1 محرم الحرام کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے آج سے 40 سال پہلے 10 محرم الحرام کی وقعت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے 40 اپنا 1 محرم الحرام بنا دیے، حالانکہ 26 ذی الحجہ ہے سیدنا فاروق اعظم کی شہادت۔ اور میں نے اس پر جواب دیا ہے اور آپ لوگوں کو وہ سنانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی کتاب لکھی جانے والی، اور یہ کتاب کا حوالہ ریفرنس بھی دکھاتا ہے لیکن اس میں بھی ڈنڈی مارتا ہے۔ اس نے جو کتاب اپنے اس پہ پیج پہ اور جو بیان کر رہا تھا اس پہ جو شو صفحہ کرایا ہے وہ البدایہ والنہایہ کا صفحہ ہے، البدایہ والنہایہ، اور اس کے اندر جو عبارت ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اور اس بےایمان نے کتنا بڑا دھوکہ کیا، اور الحمدللہ میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں، اتنی آسان الفاظوں میں یہ عبارت ہے کہ آپ لوگ علماء تو سمجھیں گے، آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے۔ البدایہ والنہایہ اس کے اندر موجود ہے، اور جو اس نے ڈسپلے کرایا ہے صفحہ وہی عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا وَدُفِنَ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ مُسْتَحَلَّ الْمُحَرَّمِ، کہ سیدنا فاروق اعظم کو جب دفن کیا چاند محرم کا نظر آ چکا تھا، اتوار کا دن تھا۔ شاید پھر دھوکہ کر جاتا کہ جی آپ کے دفن کرنے کے بعد چاند نظر آیا تھا، 29 ذی الحجہ تھی یا 30 ذی الحجہ تھی، ساتھ ہی اسی سطر میں لکھا ہوا ہے، فرمایا وَدُفِنَ يَوْمَ الْأَحَدِ صَبَاحَ حِلَالِ الْمُحَرَّمِ۔ اب میں معنی کرنے لگا ہوں، علماء تشریف فرمائیں۔
اگر میں ڈنڈی ماروں آپ مجھے اسی وقت پکڑ سکتے ہیں، یا آج کل تو گوگل کا دور ہے، اس پر بھی آپ معنی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَدُفِنَ يَوْمَ الْأَحَدِ صباح ہلال المحرم، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن کی صبح کو دفن کیا گیا جس دن کے شام کو چاند نظر آیا تھا۔ پہلے چاند نظر آیا اور اسی کی صبح کو دفن کیا۔ ایمان سے بتلائیے چاند مغرب کو نظر آتا ہے یا صبح کے وقت آتا ہے؟ دوپہر کے وقت آتا ہے۔ جہلم میں آتا ہو تو پتہ نہیں، پاکستان یا کسی ملک میں بھی اس طرح نظر نہیں آتا۔ یکم محرم کا چاند تے دفن صبح، عربی قاعدہ قانون میں بھی مغرب کے بعد تاریخ چینج ہوتی ہے، اور صبح کا دن اگلا دن جو ہے وہ یکم محرم الحرام ہے۔ اس پر اور حوالے دینے لگا ہوں، تب وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کی عبارت پڑھوں، صرف بتانے لگا ہوں۔ اگر کوئی کاپی پینسل لے کر لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے، نہیں تو میری ویڈیو بن رہی ہے، آپ جب بھی جو بات میں کر رہا ہوں، آپ جب بھی جس وقت بھی، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس یہ کتابیں نہیں، کتابیں میرے دفتر کے اندر الحمدللہ یہ ساری موجود ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ آپ جس وقت جب چاہیں مجھ سے حوالہ مانگ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، میں دکھانے کا انشاءاللہ العزیز پابند ہوں۔ دوسرا حوالہ دینے لگا ہوں، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، صحابہ کرام کے احوال کا تذکرہ ہے، اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ 675 ہے۔ اس میں لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ تیسرا حوالہ طبقات الکبریٰ، جسے طبقات ابن سعد بھی کہتے ہیں، اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ اس کا 308 ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہی۔ آپ کو جب زخم لگا 4 راتیں ذی الحجہ کی رہتے تھیں، اور جب آپ شہید ہوئے شہادت سے پہلے چاند محرم الحرام کا نظر آ چکا تھا۔ چوتھا حوالہ صفت الصفا، یہ کتاب امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 152 ہے۔ پانچواں حوالہ تاریخ طبری، امام طبری کی کتاب ہے، اور اس کا یہ حوالہ بار بار دیا کرتا ہے 2 کتابوں کا، ایک البدایہ والنہایہ کا اور دوسرا اس تاریخ طبری کا، اس کی جلد 5 ہے اور صفحہ اس کا 54 ہے۔ چھٹا حوالہ تاریخ مدینہ دمشق اور مدینہ، اس تاریخ مدینہ اور دمشق، یہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ 80 جلدوں میں ہے۔ کتنی؟ اور 80 جلدوں میں سے ایک سطر کو تلاش کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہونی سبحان اللہ نہ کو تے گل بن دی نہیں۔ اس کی جلد نمبر 44 ہے اور صفحہ اس کا 464 ہے۔ 7واں حوالہ تاریخ اسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی لکھا۔ 8واں حوالہ تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی، اس کے اندر 3 جگہ پہ لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ 9واں حوالہ مناقب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 1 جلد کے اندر ہے، اس کا صفحہ نمبر 165 ہے۔ اسی طرح العقدۃ الفرید، اس کی 5ویں جلد میں اور صفحہ اس کا 25 ہے، اس میں بھی لکھا کہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کس تاریخ کو، یاد کر سو کس تاریخ کو، اور یاد رکھنا یکم تاریخ کو شہادت فاروق اعظم ماننے سے سیدنا حسین کی شہادت کی تاریخ میں کوئی فرق، بولو کوئی فرق؟ ہمارے لیے فاروق اعظم بھی کمال والا، ہمارے لیے حسین بھی کمال والا، ہمارے لیے صحابہ بھی کمال والے، ہمارے لیے اہل بیت بھی کمال والے ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔